السلام علیکم جی. مراد علی شاہ صاحب نے بھی بھئی ایک ریکارڈ بنا دی. یہ ریکارڈ ہی بن رہے ہیں, روز کے روز ریکارڈ بن رہے ہیں. ادھر پنجاب کے اندر جو ہے وہ عمران خان مریم نواز کو چیف منسٹر بنا رہے ہیں. ادھر پنجاب میں پہلی دفعہ خاتون کوئی چیف منسٹر بن رہی ہیں. ادھر سندھ کے اندر مراد علی شاہ صاحب ایک الگ ریکارڈ بنا رہے ہیں. بھئی ظاہری سی بات ہے وہ پھر سے جو ہے وہ چیف منسٹر بنے ہیں. اور یہ نہیں ہے کہ مراد علی شاہ صاحب نے کوئی بہت ہی کوئی زبردست آؤٹ اسٹینڈنگ قسم کا کام کیا تھا. مراد علی شاہ صاحب نے جب قائم علی شاہ صاحب سے ٹیک اوور کیا نا, تو مراد علی شاہ صاحب ان کے مقابلے میں جوان بھی ہیں, ان کے مقابلے میں ایکٹیو بھی ہیں. تو وہ کوئی ہلا شیری نظر آئی, آتے جاتے نظر آ رہے تھے. پتہ لگ رہا تھا کہ یار بھائی کوئی سندھ کے اندر بھی کوئی والی وارث آیا ہے. لیکن مسئلہ یہ ہے کہ ابھی اس ٹائم پہ نا ایک پولیٹیکل سچویشن ایسی بنی ہوئی تھی الیکشن کے ٹائم پر, ابھی بھی ہے, کہ اس کا اگر بینیفیشری ہے کوئی اور اگر اس کا فائدہ ہوا ہے تو وہ مراد علی شاہ صاحب کو ہوا ہے. تو مراد علی شاہ صاحب وچ از گڈ فائن, وہ ایک ایسے انسان ہیں جن سے چلا جا سکتا ہے, جو وفاق ہے وہ بھی ان کے ساتھ چل سکتا ہے, بات چیت کر سکتا ہے. تو ان کا وہ کوئی ہارڈ کور قسم کا سٹانس نہیں ہے. سو اس لحاظ سے دیکھا جائے تو فلیکسیبلٹی ہے مراد علی شاہ صاحب میں. مگر یہاں پہ کہانی میں ٹوسٹ ہے, یہ مراد علی شاہ صاحب کا لاسٹ چانس ہے. کیونکہ اگر بلاول کو وزیر اعظم بننا ہے, اگر بلاول کو وزارت عظمیٰ چاہیے, تو اس کا ٹکٹ مراد علی شاہ صاحب کے پاس ہے. سندھ میں اس دفعہ ایکچولی پرفارم کرنا پڑے گا, صرف 1 2 3 پروجیکٹ دے کر کے نہیں, جینوئنلی ایکچولی ماڈرن ڈے آف خدمت وہ لانی پڑے گی. اور یہ کر دیا تو بس بلاول وزیر اعظم ہے. اگلے وزیر اعظم پھر بھائی جان بلاول ہیں, اگر جو ہے مراد علی شاہ صاحب اس دفعہ سندھ کے اندر آؤٹ کلاس کر دیتے ہیں. دوسری طرف پنجاب کی اگر میں بات کروں تو پنجاب میں بھی مریم کا پہلا چانس ہے, لیکن آخری چانس ہے. کیونکہ اگر مریم نے پرفارم کر دیا, اور مریم کا بھی چیلنج یہ نہیں ہے کہ آپ نے یہ پل بنانا ہے یا ہسپتال بنانا ہے یا آپ نے اسکول بنانا ہے یا آپ نے سڑک بنانی ہے, نہیں. کام میں نون لیگ پہلے ہی پنجاب میں سب سے آگے ہے, لیکن ووٹ نہیں پڑا. مسئلہ یہ ہے مریم کا جو بیسیکلی جو چیلنج ہے وہ ہے اپنے کمپٹیٹرز کے ساتھ کمپٹیشن پر آنا. کیونکہ بھائی زبانیں ان لوگوں کی لٹکی ہوئی ہیں, بہت لمبی لمبی زبانیں ہیں, گز لمبی زبانیں, کہ آپ ان زبانوں کو لپیٹ سکتے ہیں. اور جب اتنی لمبی زبان ہو اور جب آپ کے پاس نیریٹو ہی نہ ہو, آپ کے پاس بات چیت کرنے کے لیے ہی کچھ نہ ہو, تو بہت مشکل ہو جاتی ہے. بتانا پڑتا ہے لوگوں کو. یہ میں بار بار بتا رہی ہوں. تو جس طرح پنجاب کے اندر آخری موقع ہے نون لیگ کا, اسی طرح سندھ میں آخری موقع ہے مراد علی شاہ صاحب کا. تو امید کرتے ہیں, دیکھیں فنگرز کراس کیسے ہے نا, امید کرتے ہیں کہ دونوں کامیاب ہوں. میں مریم نواز کو کامیاب دیکھنا چاہتی ہوں, کیونکہ اگر وہ کامیاب نہ ہوئی, اور اگر انہوں نے اپنی ٹیم اچھی سلیکٹ نہ کی, اور اگر انہوں نے بیانیہ نہیں بنایا, اگر انہوں نے عمران خان کا توڑ نہیں نکالا, اگر انہوں نے پی ٹی آئی کا توڑ نہیں نکالا, سنی اتحاد کا توڑ نہیں نکالا, یعنی کہ ان کی ذمہ داری آپ نے فوجیوں پر چھوڑ دی, اسٹیبلشمنٹ پر, کہ اسٹیبلشمنٹ نبڑے عمران خان سے. تو بھائی اگر آپ نے ان کا کمپٹیشن توڑ نہیں نکالا, اور اگر مریم نواز کامیاب نہیں ہوئی, تو پوری تاریخ میں لکھا جائے گا کہ دیکھا ایک عورت آئی تھی چیف منسٹر اور عورت ناکام ہوئی. تو مریم کی کامیابی میں ایک عورت کی کامیابی, یہ بڑا سینسیٹیو ٹاپک ہے بھائی. اسی لیے میں آج کل بہت زیادہ فرنٹ فٹ پر آ کر کے بات کر رہی ہوں, ایسی باتیں بھی کر رہی ہوں جو ان کو بری لگ رہی ہیں اور ناگوار گزر رہی ہیں. اور شاید اسی لیے بھائی, اسی لیے اب جو ان کی میڈیا ٹیم ہے وہ مجھ سے کنارہ کشی اختیار کر رہی ہے. لیکن کوئی بات نہیں, میں سچ بولنا بند نہیں کروں گی, بیکاز فرسٹ امپریشن از دا لاسٹ امپریشن. فرسٹ امپریشن اچھا جانا چاہیے, اور اس کے علاوہ کام کرنا چاہیے. دوسری طرف مراد علی شاہ صاحب کی میں بات کروں, اگر بلاول کو وزیر اعظم بننا ہے, جو کہ مجھے لگ رہا ہے کہ وہ بننا چاہتے ہیں, اور ابھی آج کل ان کو غصہ بھی اسی لیے آ رہا ہے کیونکہ اتنا سب کچھ نہیں ملا جتنا بلاول ایکسپیکٹ کر رہے تھے, کہ اتنے ووٹ مل جائیں گے, اتنا سب کچھ مل جائے گا, اور وہ وزارت عظمیٰ کے لیے بہت ایزیلی کر دیں گے. لیکن الٹی ہو گئی سب تدبیریں. 9 مئی والوں کو بھائی ووٹ پڑ گئے ہیں. تو مراد علی شاہ صاحب نے بے شک ایک ریکارڈ بنایا ہے, ایک پرفارم کرنا ہے, کیا ہے, لیکن اب ان کی جو پرفارمنس ہے وہ جدید ہونی چاہیے اور ڈبل ہونی چاہیے. ایک چیز جو پیپلز پارٹی نے بہت اچھی کی ہے, جو بڑی پازیٹیو ہے ایز کمپیئر ٹو پی ٹی آئی کو تو خیر چھوڑ ہی دیں, وہ سنی اتحاد والے وہ تو خیر چھوڑ ہی دیں, اب ان کو مل گئے ہیں ووٹ تو بس ٹھیک ہے. اور نون لیگ والوں نے بھی وہ میچورٹی, اور وہ کیونکہ نون لیگ کے مسائل الگ چل رہے تھے ادھر, تو انہوں نے اپنے تاحیات قائد کو جو ہے ہروا دیا, اور ایک جیت ان کی مشکوک ہے آلریڈی, مطلب ایک ایسی جیت ہے جو تاعمر مشکوک رہے گی. تو
ایک کام جو پیپلز پارٹی نے بڑا اچھا کیا ہے کہ پاکستان میں پیپلز پارٹی کی جانب سے جو صوبائی اسمبلی میں اینتھنی نوید کو ڈیپٹی اسپیکر سندھ کا عہدہ دینا، اس کی تو میں جتنی تعریف کروں نا اتنا کم ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ ملک میں اگر آپ دیکھنا چاہتے ہیں کہ حقیقی جمہوریت ہے، اگر آپ یہ دیکھنا چاہتے ہیں کہ آپ کا بیسیکلی مذہبی ہم آہنگی، آپ کی مطلب کہ مذہبی کمپیٹیبلٹی آپ کہہ لیں کہ آپ کے اندر کتنی برداشت ہے دوسری مذہب کو سہنے کی، اور یہ بہت ضروری ہے، ایک معاشرے میں بہت زیادہ ضروری ہے۔ پاکستان جتنا ہمارا ہے اتنا ان کا بھی ہے۔ پاکستان کا جھنڈا کس طرح کا ہے؟ گرین اینڈ وائٹ، اور یہ بچپن میں ہمیں پتا تھا۔ کبھی کبھی بچپن کی چیزوں کو یاد کرنا چاہیے۔ سبز رنگ کے بغیر پرچم ادھورا ہے، تو سفید رنگ کے بغیر بھی پرچم ادھورا ہے۔ وہ جو سفید رنگ جو مائنورٹیز کو ریپرزینٹ کرتا ہے، ان کے ساتھ آپ کی ہم آہنگی ہو، ان کے ساتھ آپ کی برابری کا ایک تاثر دینا کہ ہاں جی مساوات ہیں، غریب پروری کا عملی نمونہ ہو، وہ تینوں چیزیں ہمیں یہ جو اینتھنی نوید کی جو ڈیپٹی اسپیکر سندھ کا بننا، یہ تینوں چیزوں کا منہ بولتا ثبوت ہے۔ ساتھ ہی ساتھ صرف یہ نہیں، پیپلز پارٹی کی میں اس حوالے میں ضرور داد دوں گی کہ چاہے وہ ٹکٹ ڈسٹریبیوشن سے لے کر ٹکٹ کی تقسیم سے لے کر کے حکومت سازی ہو، کابینہ پر اگر آپ نظر دوڑائیں تو آپ کو نظر آئے گا، اینڈ دس از ناٹ دا فرسٹ ٹائم کہ دے ہیو ڈن دس۔ ابھی یہ سویرا پرکاش کو بھی انہوں نے ٹکٹ بالکل دیا تھا، وہ ہار گئی، وہ ایک الگ چیز ہے، لیکن انہوں نے ان کو بالکل لوپ میں رکھا۔ ماضی میں بھی وہ اس طرح کی چیزوں کو کر سکتے ہیں، اور پارٹی کی جانب سے اقلیتوں کو نمائندگی دینے پر میں یہ سمجھتی ہوں کہ جس طریقے سے ہمیشہ اقلیتوں کو پاکستان پیپلز پارٹی یاد رکھتی ہے، بڑھ چڑھ کر یاد رکھتی ہے، اس کی میں جتنی تعریف کروں وہ کم ہے۔ یہ میں یہ سمجھتی ہوں کہ ریسنٹ الیکشنز میں یہ دوسری اچھی خبر تھی۔ پہلی اچھی خبر کہ آف کورس ایک خاتون چیف منسٹر بنی ہے، اور دوسری اچھی خبر یہ ہے، پہلی اچھی خبر کے ساتھ ایف اینڈ بٹس بہت زیادہ ہیں، کیونکہ ود بگ ڈیزگنیشن کمز بگ رسپانسبلٹی، ٹھیک ہے نا؟ تو یہ نوید اینتھنی صاحب کے حوالے سے جو ہے، یہ آپ جتنا اس چیز کو سراہیں، جتنا آپ اس کو سپورٹ کریں، میرے خیال سے اتنا کم ہے۔ اچھا، یہ باتیں تو ہوگی پنجاب اور سندھ کی۔ وفاق کا کیا کرنا ہے بھائی؟ وفاق کا کیا کرنا ہے؟ الوی تو گئو، جو عارف الوی صاحب ہیں، انہوں نے یہ بار بار ایک دفعہ پھر سے ثابت کر دیا کہ جی جو الوی صاحب ہیں وہ صدر پاکستان نہیں ہیں، بلکہ وہ پاکستان تحریک انصاف کے ایک کارکن ہیں۔ میں کہاں سے شروع کروں؟ الوی صاحب کی اتنی چیزیں ہیں جو ہم اگنور کرتے رہتے ہیں، اتنی چیزیں ہیں جس کے اوپر ہم بہت زیادہ بات بھی کرتے رہتے ہیں، لیکن اب میں آپ کو خبر دے رہی ہوں کہ جو عارف الوی صاحب ہیں، ان کو نہ فیئرویل ملے گی، نہ ان کو گارڈ آف آنر ملے گا، نہ ان کو پینشن ملے گی، نہ ان کو مرات ملے گی۔ صرف یہی نہیں، بلکہ ان کے خلاف نیب کے کیسز بھی اب چلیں گے، اور شاید ان کے اوپر آرٹیکل 6 بھی چلے۔ یہ سب چیزیں میں آپ کو کیوں بتا رہی ہوں؟ کیونکہ انہوں نے نیشنل اسمبلی کا سیشن بلانا گوارا ہی نہیں سمجھا۔ کیوں گوارا نہیں سمجھا بھائی؟ کیونکہ ریزن اس کے دے رہے ہیں کہ ریزرو نشستیں پوری نہیں ہیں۔ تو بھائی وہ جتنے لوگوں نے الیکشن جیتا، جن کو ووٹ ملے، عوام نے ان کو اس لیے تو نہیں ووٹ دیا تھا نا کہ یا وہ جیل میں بیٹھے ہیں یا وہ پارلیمنٹ میں نہ جائے۔ جو سنی اتحاد والوں کو، جو بھی پی ٹی آئی والوں کو جتنے بھی ووٹ ملے، وہ اسی لیے ملے نا کہ وہ اسمبلی میں آئے۔ تو بھائی آپ ہی کے پارٹی کے ہیں یہ جو ہے نا عارف الوی صاحب، یہ ہمیشہ غلط کھیل جاتے ہیں۔ ابھی صرف عمران خان صاحب کی خوشنودی حاصل کرنے کے لیے کہ کون سی خوشنودی، 1 2 3 4 5 6 7 دفعہ انہوں نے ان کو جیل میں ملنے کی کوشش کی ہے، لیکن نہیں مل سکے۔ عمران خان صاحب ملنا ہی نہیں چاہتے۔ اور آپ مجھے خود بتائیں کہ بھلا صدر کو یہ سوٹ کرتا ہے کہ ایک صدر ایک مجرم سے، ملزم کی بات نہیں کر رہی ہے، مجرم ہے، مجرم سے ملنے کے لیے جو ہے وہ جیل میں جائے؟ عجیب و غریب قسم کی باتیں۔ قاضی فائز عیسیٰ صاحب کے خلاف ایک ریفرنس ہو، اس کے اوپر صدر صاحب نے کہا کہ ہاں جی جو مجھے کہا گیا تھا میں نے وہی کیا، اس کے اوپر بھی بھنڈ مار دیا۔ اس کے بعد وہ جو اسمبلیوں کو تحلیل کرنے والا معاملہ تھا وہ بھی آپ کے سامنے ہے۔ انہوں نے پچھلی دفعہ پی ڈی ایم کی حکومت کے اندر جب شہباز شریف صاحب نے وہ حلف لینا تھا، انہوں نے حلف بھی نہیں لیا۔ ان کو یہ لگا کہ بھائی جان اگر میں نہیں کروں گا تو کچھ نہیں ہوگا، تو اگر نہیں کریں گے تو کیا حلف نہیں لیا جائے گا؟ اور میں آپ کو کیا کارنامے بتاؤں، میں کارنامے بتاؤں کہ جو ان کے صاحبزادے ہیں اباب الوی کی برنگنگ سمائلز، نومبر 2019 میں گورنر ہاؤس سندھ کا سرکاری دفتر استعمال کرتے ہوئے انہوں نے جو ہے یہ برنگنگ سمائل کا یہ جو بھی ان کا جو پروجیکٹ تھا اس کے اندر انہوں نے عیاشیاں کیا۔ الوی صاحب کی اگر میں آپ کو مزید عیاشیوں کی لسٹ بتاؤں تو عارف الوی صاحب اور ان کے گھرانے نے اپنے ٹیکس واجبات میں بہت بڑی بے ضابطگیاں کی ہے۔ ایف بی آر ڈیٹا میں ان کی دونوں بیٹیوں کا ریکارڈ ہی موجود نہیں ہے، جبکہ ان کا جو بیٹا اباب الوی ہے وہ بطور ڈاکٹر صرف 12 لاکھ روپے کا مالک ہے۔ آپ یہ بھلا سوچ سکتے ہیں کہ ان کے پاس صرف 12 لاکھ روپے ہوں گے؟ صرف ایک امریکی ادارے برنگنگ سمائلز کے ساتھ انہوں نے جتنا لوٹو گھسوٹو اور جتنا انہوں نے اس
قسم کے جو پروجیکٹس سے جو فائدہ اٹھایا ہے وہ کوئی مذاق نہیں ہے. اس کے علاوہ جی جو سب سے امپورٹنٹ چیز ابھی جو میں آپ کو واضح طور پر بتانا چاہتی ہوں وہ اس سے بھی زیادہ سنگین ہے. وہ سنگین اس لیے ہے کیونکہ عارف علوی صاحب کو کسی نے بتا دیا کہ عمران خان صاحب تو آپ سے خوش نہیں ہیں. اور خوش کیوں نہیں ہے؟ کیونکہ عارف علوی صاحب ان کو عمران خان صاحب کے حسب منشا حسب ٹائم پر جو انتخابات ہے وہ لے کر نہیں دے سکے تھے، کیونکہ ان کو انتخابات چاہیے تھے قاضی فائز صاحب کے آنے سے پہلے اور وہ عارف علوی صاحب نہیں کر سکے. اس کے بعد جی اب عمران خان صاحب ہے عارف علوی صاحب سے ناراض. تو عارف علوی صاحب نے کیا کیا؟ انہوں نے شاہ سے زیادہ شاہ کی وفاداری دکھائی، بغیر کسی کے کہے، بغیر کسی آرڈر کے انہوں نے یہ ڈیسائیڈ کیا کہ جی میں اسمبلی کا سیشن نہیں بلاؤں گا. اب جب آپ اسمبلی کا سیشن نہیں بلائیں گے تو آپ کو کیا لگتا ہے کہ کیا وفاق کے اندر وزیر اعظم کا چناؤ نہیں ہوگا؟ کیا کیبنٹ نہیں بنے گی؟ کیا حکومت نہیں بنے گی؟ یہ خواب ہی رہا. وہ کہتے ہیں نا چھوڑ آئے ہم وہ گلیاں. ان کا یہ جو ایٹیٹیوڈ ہوتا ہے کہ نہ کھیڈیں گے تو نہ کھیڈن دے آگے، یہ ایٹیٹیوڈ اب یہاں پر نہیں چلے گا. اس کی وجہ یہ ہے کیونکہ جو اسپیکر صاحب ہیں جو کہ راجہ پرویز اشرف صاحب ہیں، انہوں نے تمام تر جو اپنے قانونی آپشنز ہیں، اپنے جو آئینی آپشنز ہیں ان کو فگر آؤٹ کرنا شروع کر دیا ہے اور اسپیکر نے مشورے شروع کر دیے ہیں. اور 21 دن کے بعد جو ہے اجلاس ہونا ہی ہونا ہوتا ہے. تو لہٰذا 29 فروری کو کیا ڈیٹ ہے جی 29 فروری کو اجلاس بلائے گا اور یہی ایوان ہوگا. اسی ایوان میں عارف علوی ہوں نہ ہوں، چاہے نہ چاہے، لیکن اسی ایوان کے اندر وزیر اعظم کا انتخاب بھی ہوگا اور کابینہ بھی بنے گی. اور سب سے بڑی بات یہ ہے کہ ایم این اے کے اوتھ بھی لیے جائیں گے. اور آپ یہ دیکھیں گے کہ اسی ایوان کے اندر آپ یہ دیکھیں گے کہ جو سنی اتحاد والے ہیں وہ بھی اوتھ لیں گے، چاہے پہلے دن ہی آ کے لیں، چاہے دوسرے دن آ کے لیں، چاہے قسطوں میں آ کے لیں، لیکن ان کو بھی اوتھ لینا پڑے گا. کیونکہ جتنے لوگ یہ الیکشن جیتے ہوئے نا یہ سنی اتحاد والے، یہ بھی کین ہے آنے کے لیے. یہ کین ہے اندر سے وچو یہ بہت ہے کہ ہائے ہم نے الیکشن لڑا ہے اور ان کو یہ ٹھرک ہے کہ جی ہم عوام نے ہمیں اتنے ووٹ کیے ہیں تو ہم جائیں اور جا کر کے ہم اپنی ایم این اے شپ پر یہ سارا کچھ لیں. ایک اور چیز جو کہ میں چاہتی ہوں کہ آپ بالکل نہ بھولیں کہ محمود خان اچکزئی صاحب، جی وہی محمود خان اچکزئی صاحب جن کی دھرنے کے دنوں کے اندر عمران خان صاحب اپنے کنٹینر پہ چڑھ کر کے ان کی چادر کے ساتھ سر پہ اوڑھ کر کے چادر کے ساتھ ان کی ٹھٹھے مذاق کیا کرتے تھے، ان کو جگتے لگایا کرتے تھے، محمود خان اچکزئی صاحب کی نقلیں اتارا کرتے تھے. انہی محمود خان اچکزئی کے در پر انہوں نے اسد کیسر صاحب کو بھیجا ہے. پہلے مولانا فضل الرحمان اور اب محمود خان اچکزئی صاحب. یہ میں کہتی ہوں محمود خان اچکزئی صاحب کا بڑا دل تھا، یہ ان کا بڑاپن تھا کہ انہوں نے بہت کھلے دل کے ساتھ نہ صرف اسد کیسر صاحب اور وہ جتنے بھی جو بھی ان کے ساتھ لوگ گئے تھے ان کو اچھے طریقے سے ان کو ویلکم کیا، بلکہ ان کی تحمل سے بات سنی. ٹھیک ہے، اب میں تو یہ کہتی ہوں کہ اگر یہاں تک بات پہنچ گئی ہے مولانا صاحب اور محمود خان اچکزئی تک اگر بات پہنچ گئی ہے تو کیا ہی اچھا ہو کہ جو سنی اتحاد والے ہیں وہ ایک قدم آگے بڑھا کر کے پہلے پیپلز پارٹی کے ساتھ بات کر لیں، پھر اس کے بعد جو ہے اگر دل کرے تو نون لیگ کے ساتھ بات کریں، نہیں کرنا چاہتے نون لیگ سے تو چلے ٹھیک ہے آپ کی مرضی ہے، لیکن آپ کسی طرح پیپلز پارٹی کو انوالو کر سکتے ہیں. تو پھر بات وہی آ جائے گی کہ اگر یہاں تک بات پہنچ گئی ہے تو بھائی سونیوں پیپلز پارٹی کے ساتھ مل کر حکومت بنا لینی تھی نا. تب تو آپ لوگ کو بہت آکڑ آئی بھی تھی. وہ دن بالکل کہیں دور نہیں ہے کہ جب سنی اتحاد والے المعروف جن کو پی ٹی آئی والے بھی کہا جاتا ہے یا پی ٹی آئی والے المعروف جن کو سنی اتحاد والے کہا جاتا ہے، یہ پاکستان پیپلز پارٹی آصف علی زرداری اور بلاول بھٹو کے در پر بھی جائیں گے. وہ دن آنے والا ہے ان قریب اور تب یہ اپنا سر مار کے پیٹیں گے کہ آئے اللہ اسی ٹائم پر پیپلز پارٹی کے ساتھ مل کر کے ہم حکومت بنا لیتے، جب ہم لوگوں نے بہت ہیرو گیری دکھانے کی کوشش کی تھی کہ نہیں جی ہم چوروں ڈاکوؤں لٹیروں کے ساتھ نہیں بیٹھیں گے. سو چھوڑیں چلیں. کچھ کہنے لگی تھی پھر میں نے کہا نہیں وہ چاٹنے والی بات نا غلط ہو جائے گی، چلیں چھوڑیں. تو یہ جو علوی صاحب کی جو بدماشی ہے نا اور یہ جو علوی صاحب کی جو باریک سی کارروائیاں ہیں یہ چلنے نہیں والی ہیں. حکومت بھی بنے گی، اوتھ ٹیکنگ بھی ہوگی اور یہ کارواں روا دوا رہے گا. لائک کریں، سبسکرائب کریں. آپ سے اگلی ویڈیو میں ملتے ہیں.